السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی انڈوز اور میں ہوں آپ کا میزبان انتظار حیدری۔ ناظرین، گزشتہ روز ہم نے آپ کو وزیر اعظم عمران خان کے اس انٹرویو کے ان حصوں کے حوالے سے بتایا تھا جس پر جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے تنقید کی گئی، اور اس حوالے سے یہ بتایا تھا کہ وزیر اعظم کے اس انٹرویو کو سینسر کیا گیا، جس کی وجہ سے ان کی مکمل بات جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکی، اس لیے تنقید کا نشانہ بھی بن رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومتی وزراء جو ہیں وہ انہیں اس طرح سے ڈیفینڈ کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ اب وزارت اطلاعات و نشریات کو یہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ امریکن چینل HBO کے ساتھ رابطہ کیا جائے اور وزیر اعظم کا وہ انٹرویو مکمل طور پر چلوایا جائے جو حصہ سینسر کیا گیا تھا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے اس انٹرویو میں جو ایک واضح بات کر دی، جو کہ وزیر اعظم کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ حکومت کی ریاست کی پالیسی ہوا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ اعلان کیا ہے کہ پاکستان امریکہ کو کسی قسم کے اڈے فراہم نہیں کرے گا۔ یہ بہت بڑا اعلان تھا، یہ بہت بڑی بات تھی جو وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے کہی گئی ہے۔ گزشتہ روز اسلام آباد میں ایک بڑا اجلاس ہوا ہے، اور اس بڑے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان نے بھی شرکت کی ہے، اور یہ اجلاس ISI ہیڈ کوارٹر میں ہوا ہے۔ اس اجلاس میں مجموعی صورتحال خطے کی جو ہے اس پر غور کیا گیا ہے، خصوصاً کشمیر میں مودی سرکار جو کر رہی ہے اور جس طرح سے وہاں پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اہتمام کیا گیا ہے، اس حوالے سے بھی غور کیا گیا ہے، اور افغانستان کی موجودہ صورتحال پر بھی سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے۔ تمام صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ناظرین، اڈے دینے کے حوالے سے وزیر اعظم نے انکار کیوں کیا؟ وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے پہلے بھی جب امریکہ کا ساتھ دیا تھا تو بڑی قیمت جو ہے وہ پاکستان نے چکائی تھی۔ 80,000 کے قریب جو پاکستانی ہیں وہ شہید ہوئے، جن میں سویلینز بھی تھے اور جن میں فوجی جوان بھی تھے اور افسران بھی تھے۔ تو ایک بھاری قیمت جو ہے وہ پاکستان نے نہ صرف جانوں کا نذرانہ دے کر چکائی ہے، بلکہ معاشی طور پر بھی تقریباً 120 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان جو ہے وہ پاکستان کو ہوا ہے، اور اس معیشت کے اثرات ملک پر پڑے ہیں، ملک کی ترقی پر پڑے ہیں۔ اسی وجہ سے آج مہنگائی بھی ہے، بے روزگاری بھی ہے، اور دیگر بہت سے عوامل جو ہیں وہ اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے وزیر اعظم عمران خان کا جو یہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے وہ انہوں نے دیا، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم اب کسی قسم کی پرائی جنگ میں شرکت نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے بھی وزیر اعظم عمران خان کہتے رہے ہیں، جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے، اقتدار میں نہیں تھے، اس وقت بھی وزیر اعظم عمران خان کی پالیسی بطور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے یہی تھی، اور اسلام آباد سے وانا تک کا جو ہے وہ بائی روڈ سفر بھی عمران خان نے ایک قافلے کی صورت میں کیا تھا، اور وہ بھی ناظرین کو یقیناً یاد ہوگا۔ اس حوالے سے ارکان پارلیمنٹ جو ہے وہ کیا سوچتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کا یہ فیصلہ آیا مستحسن ہے یا نہیں، آپ انہی کی زبانی سنیے۔ دیکھیے، ہماری جو فارن پالیسی ہے وہ 4 نکات کے گرد گھومتی ہے کہ ہمارے جو عالمی تعلقات ہیں جن ممالک کے ساتھ، وہ دوستی اور برابری کا تعلق ہے، کوئی غلامانہ تعلق نہیں ہے۔ اسی پالیسی کی روشنی میں پرائم منسٹر عمران خان نے جو ہی ٹرمپ صاحب نے ٹویٹ کیا تھا ڈو مور والا، انہوں نے نو مور بھی ان کو کہا آگے سے، اور اس کے ساتھ ہی بڑی تفصیل سے انہوں نے بتایا کہ پاکستان کو کس طرح سے 70,000 جانوں کا قربانی دینی پڑی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کتنا مالی نقصان ہوا ہے۔ ایک دوسرا اس کے بعد جو افغان پالیسی ہے ریسنٹ، وہ یہ ہے کہ ہم کسی جنگ کے فریق نہیں ہیں، ہم امن کے پارٹنر ہیں۔ اور اسی تسلسل میں پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی امریکہ یا دوسرا ملک پاکستان کی سرزمین استعمال کر کے وہاں حملہ کرنا چاہے یا جنگ میں سہولت کار بننا چاہے تو پاکستان یہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ دفعہ نہیں وزیر اعظم نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے بطور وزیر اعظم، شاید آپ نے فرسٹ ٹائم سنی ہے، لیکن بطور چیئرمین PTI وہ بہت
عرصے سے یہی ان کا سٹانس ہے. 2011 میں بھی انہوں نے بڑا اوپنلی یہی بات کی تھی، کیونکہ جب ہم نے دوسروں کی اس میں شامل ہوئے تھے جنگ میں، تو اس کا نقصان ہم آج تک بھگتتے رہے ہیں کہ ایک ایکسٹریمزم آئی پاکستان میں، ٹیررزم آئی، اور جن کی آپ مدد کرنے گئے تھے انہوں نے ہی آپ کو ٹیررسٹ کا خطاب بھی دے دیا، اور آپ کے ملک میں پھر بغیر پوچھے آپریشنز بھی کیے اور آپ کو لیبلنگ بھی کی، اور $20 بلین کی امداد دی، جبکہ $150 ارب ہمارا جو ہے وہ اس سارے جنگ میں لگ گیا. ساتھ میں ہمارے 80,000 لوگ بھی شہید ہوئے، سب سے زیادہ پاکستان کے فوجی شہید ہوئے، پاکستان کے پولیس کے اہلکار شہید ہوئے. تو اتنا بڑا ہمیں ڈیمیج ہوا ہے جس کا حاصل وصول کچھ نہیں ہے، نہ افغانستان اس کو اکنالج کرتا ہے، نہ امریکہ اکنالج کرتا ہے. تو ہم دوسروں کی جنگوں میں کیوں جائیں؟ اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ ہم پیس کے پارٹنر بنیں گے، امن میں ہم دوسروں کے ساتھ ضرور شریک ہوں گے، جنگ میں ہم شریک نہیں ہوں گے، نہ ہماری سرزمین اس کام کے لیے استعمال ہوگی، کیونکہ ہمیں اپنی عوام پیاری ہے، ہمیں اپنی عوام کی ترقی اور خوشحالی پیاری ہے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ جیسے پہلے ہمارے قبائلی علاقوں میں اس قدر ایک ایکسٹریمزم آئی، وہاں پہ دہشت گردی آئی، کولیٹرل ڈیمیج ہوا، وہاں پہ آبادی جو ہے وہ ہٹ ہوئی، وہاں سے انٹرنلی ڈسپلیس لوگ نکل کر آئے، اور اس کے سائیڈ افیکٹس یا اس کے جو بیکلیش ہوا وہ یہ ہوا کہ وہاں سے اپنے لوکل لوگ جو ہیں وہ دہشت گردی کے کیمپس میں جانا شروع ہو گئے. تو ہم پاکستان یہ افورڈ نہیں کر سکتا. ہم ان لوگوں کے ساتھ شریک ہوں گے جو پیس میں جائیں گے، پاکستان میں تعلیم پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، بسم اللہ، پاکستان میں امن میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے دروازے بھی کھلے اور ہمارے بازو بھی ان کے لیے کھلے. لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو مرسنری لیں گے کہ کرائے پہ ہماری فوج بھی جا کے لڑے اور ہماری زمین بھی استعمال ہو، تو ایبسولوٹلی ناٹ. میرے سمجھنے میں وزیر اعظم کا اور وزیر خارجہ کا دونوں کا بیان اور موقف اس پہ بڑا کلیئر ہے کہ پاکستان، اور وزیر اعظم نے یہ بارہا کہا ہے کہ پاکستان پیس کے اندر تو اپنا رول ادا کرے گا، لیکن پاکستان اپنی سرزمین کو کسی بھی قسم کی جہریت کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گا. اور انہوں نے حال ہی میں اپنے انٹرویو میں، اور وزیر خارجہ نے بھی اپنے انٹرویو میں ان دونوں باتوں کو انایکویوکلی اور بڑے کلیئر ٹرمز میں، اور بلکہ وزیر خارجہ نے فلور آف دا ہاؤس پر بھی اس بات کا اظہار کیا کہ ہم اپنے ایئر بیسز کسی صورت امریکہ کو کسی قسم کا اوفینسو اٹیک لانچ کرنے میں نہیں دیں گے. ہم اگر ان کا پارٹنر بنیں گے تو پیس میں بنیں گے، اور آپ نے دیکھا کہ افغانستان میں پیس کے لیے پاکستان اپنا رول ادا کر رہا ہے. ہم کیوں بیچ میں آئے؟ کافی عرصہ یہ چیزیں چل رہی تھی کہ ہٹے دیے جا رہے، تو ایک چیز پرائم منسٹر صاحب نے کلیئر کر دیا کہ ہم اپنی سرزمین ان کو نہیں دیں گے کہ یہاں سے وہ ہماری سرزمین استعمال ہو باقی ملکوں کے لیے. تو یہ بہت بڑا اچھا اقدام. جی ناظرین، وزیر اعظم عمران خان کے اس انٹرویو کے بعد ارکان پارلیمنٹ کی رائے آپ نے سنی ہے، اور ارکان پارلیمنٹ بھی وزیر اعظم کے اس فیصلے کو خوشائند قرار دے رہے ہیں. لیکن ایک بات جو انتہائی اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی امریکہ کو پاکستان کی قیادت کی طرف سے انکار کیا گیا تو امریکہ کی طرف سے بھی شدید ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے. لیکن اس بار ماضی سے صورتحال مختلف ہے، کیونکہ اس بار خطے کی صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، اور پاکستان جو ہے اس نے ایک واضح اور دو ٹوک موقف اپنا لیا ہے، اور یہ موقف پاکستان اور پاکستانی قوم کو مزید خود مختار بھی بنائے گا اور مزید مضبوط بھی بنائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں ان کی طرف سے بھی یہ واضح کر دیا گیا ہے. انہوں نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کی ہے، اور وہاں پر عالمی فورم پر انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین کسی صورت کسی ملک کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دے گا. پاکستان نے ایک واضح پالیسی لائن لے لی ہے. پاکستان کا موقف یہ ہے کہ افغانستان میں امن آئے، کیونکہ افغانستان کا امن ہوگا تو پاکستان میں بھی امن ہوگا، اور جتنی بیرونی قوتیں ہیں انہیں پرامن طور پر انخلا کرنا چاہیے، اور ایک مربوط پالیسی البتہ مرتب کرنی چاہیے تھی جو مرتب نہیں ہو سکی. البتہ پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان افغانستان کے تمام متحارب گروپوں کے درمیان مفاہمت کے لیے جو کردار ادا کر سکتا ہے، وہاں امن و امان کے قیام کے حوالے سے جو کردار ادا کر سکتا ہے وہ ضرور ادا کرے گا، لیکن اب کسی کی جنگ میں شریک نہیں ہوگا. اس حوالے سے مزید جو بھی خبریں آئیں گی، جو بھی اپڈیٹس ہوں گی، ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. ہمارا چینل دیکھتے رہیے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. شکریہ.